بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ یہاں بیٹھنے کے بعد میں نے ٹوپی سیدھی کیا، سب نے دیکھ لیا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے ٹوپی سیدھی کیا۔ کیوں کیا؟ کہ رکوع سجدے میں جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹوپی کچھ کھسک گئی ہو تو دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی۔ یہی کس کو دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی؟ جتنے بیٹھے ہیں آپ وہی ہیں نا، یہی دیکھیں گے نا۔ تو گویا یہ بات اندر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے رہیں کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ارے بولو، میری طبیعت خراب ہے، میں بیان نہیں کرنے آیا ہوں، سوچا تھا انکار ہی کر دوں۔ ڈاکٹر حکیم صاحب نے منع کیا، بولے بولو مت، ایک ہی کام کرو، بولو مت۔ اور کام ہی بولنے کا ہے۔ پہلے سیلس مین تھا تو بولتا تھا، اب بھی سیلس مین ہوں۔ تبلیغ میں گونگوں کو بھی بلوا دیتے ہیں، تبلیغ میں ہاں، بیچاری کی اردو ذرا بھی سیدھی نہیں، ایک دم ٹیڑھی ہے، مگر اسے مقرر بنا دیتے تبلیغ والے۔ وہی میں بھی تھا، اس لیے بول رہا ہوں۔ تو ٹوپی سیدھی کرنے میں یہ نیت تھی کہ کسی کو خراب نہ لگے، لوگوں کو اچھی لگے، ہے نا۔ اور اگر لوگوں کو اچھی لگے تو کیا دیں گے؟ اب لوگ مجھے کیا دیں گے؟ ٹوپی میں نے سیدھی کیا تو یہ میرا خیال تھا، آپ کا تو خیال بھی وہاں نہیں گیا۔ معاشرے کی ساری رسمیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم وہ کریں جس سے آپ سب خوش ہوں۔ اتنی چھوٹی سی ٹوپی کی بات ہے۔ آپ چشمے کا فریم لینے جاتے ہیں، اب تو اکثر لوگوں کو چشمہ لگ گیا، تو فریم لینے جاتے ہیں تو اکثر کسی نہ کسی دوست کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، اور خود پسند کرتے ہیں تو پھر دوست سے کہتے ہیں کیسا لگتا ہے۔ چشمہ ہے، کپڑا ہے، ایسی جو چیز لوگوں کو دکھتی ہے، وہ جب ہم خریدتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کیسی لگے گی، یا یہ کیسا لگے گا۔ میں جو بول رہا ہوں میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ہاں نہ کرتے رہیے تاکہ جلدی سے مضمون ختم ہو جائے۔ یہ سوچتے ہیں تو جو دکھنے والی چیز ہے وہ کس کو دکھے گی؟ اسی انسانوں کو اور مخلوق کو دکھے گی۔ تو یہ سوچتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری نماز کیسی لگے گی اللہ پاک کو؟ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارا روزہ اللہ پاک کو کیسا روزہ اللہ پاک کو پسند آئے گا؟ سوچا؟ لیکن مزاج تو ہے کہ لوگوں کو کیسے لگے گا۔ ہمارے ایک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس اللہ ان کو خوب اچھا رکھے، انہی کے صدقے میں ہم لوگ کو جنت دے دے۔ ہاں، وہ اللہ پاک کے دیوانے ہیں، بہت دیر دیر تک بات کرتے ہیں، روتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ پاک سے ضد کر دیتے ہیں، نہیں ہم کو چاہیے، اور ان کو مل بھی جاتا ہے۔ اور مدینے پاک سے ان کی لو لگی ہے، اللہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ وہ کپڑے کی میچنگ ایسی کر کے آتے ہیں کہ 60-65 کے تو ہوں گے، لیکن دکھتے ہیں 18-22 کے۔ ایسے 18-22 کے، سمجھ گئے ہوں گے ہمارے دوست۔ سب کو خوش کرنے کی نیت سے پہنتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی چیز اچھی خریدا، اچھی لے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی اچھی لگے، تو لوگ میری واہ واہ کرنے کے بجائے خوش ہو جائیں۔ اچھے سمجھدار باذوق لوگ اچھی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں،
باقی سب اچھی چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی. سمجھ گئے نا؟ اب میرے پاس ٹائم کم ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہر اچھی چیز دیکھنے کی نہیں، اور جو چیز اچھی نہ لگے اس کی خوبیاں تلاش کرتے رہو تو اچھی لگ جائے گی. کیا ہے؟ اب بات تو پھر بیوی کی آ جائے گی. بڑا مسئلہ ہے. آ کے روتے ہیں، 1 مہینے سے گئی یہ آتی نہیں، 6 مہینے سے گئی آتی نہیں، 3 دن سے گئی یہ بات ہی نہیں کرتی. 3 صاحب بیٹھ کر بات کر رہے تھے، چوتھا میں بھی تھا اسی میں. آپس میں ان کی نئی ملاقات تھی، کچھ تبادلہ خیال ہوا، کچھ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا. ایک تھوڑا زیادہ بولا تو نئے آدمی نے کہا بتائیے. جس نے زیادہ بولا اس کے بارے میں نئے آدمی نے کہا بتائیے. اب تک میں آپ کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، اب تک کچھ اور سوچ رہا تھا، اور اب میں توبہ کرتا ہوں، اب ایسی بات نہیں سوچوں گا. پہلے انہوں نے جس سے ان کے بارے میں سنا تھا تو برائی سنا تھا، اور جب ان کی زبانی ان کے احوال سامنے آئے تو کہا تو اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی الٹے ہیں. میں توبہ کرتا ہوں اور آج آپ سے محبت ہو گئی. نفرت تھی تو اچھائی دیکھنے سے، اچھائی سے تذکرہ کرنے سے نظریہ بدل جاتا ہے، دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، عداوت محبت میں بدل جاتی ہے، نفرت پیار میں بدل جاتی ہے. کب؟ جب ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں، خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو جب اس کی اچھائی دیکھیں گے تو سوچ بدل جائے گی. اور ہم سب کی ایک فطرت، جیسا پہلے عرض کیا کہ ہم سب چیزیں ایسی استعمال کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کو دکھائی دے، وہ بہت اچھی ہو اور اچھے ڈھنگ کی ہو. اتنے قسم کی ٹوپیاں یہاں ہیں بہت ساری ہو گئی، ابھی گنتی کریں گے تو کتنے قسم. تو جس کو جو اچھی لگتی ہے وہ وہی ٹوپی استعمال کر رہا ہے نا. میری خراب ہے کیا؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کے تصور میں جب آپ ٹوپی پہنتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک ایسے انداز سے دیکھتے ہیں میں کیسا لگوں گا. تو جس سے آپ اپنے آپ کو اچھے دکھتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی شکل میں ہے، جس سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ خریدتے ہیں. خراب تھی تو اتنے لوگوں نے کیوں لگایا؟ اور میں جو روز کہہ رہا ہوں یہ بات، اور کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا زندگی بھر، کہ تذکرہ گھر کا ضرور آئے. بیان کچھ بھی شروع ہو اس میں تذکرہ گھر والوں کا ضرور آ جائے. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں. ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کون اچھا ہے، کون اچھا ہے. چشمہ اچھا ہے، گھڑی اچھی ہے، موبائل اچھا ہے، کپڑا اچھا ہے. باہر محلے کے لوگ بولتے ہیں اچھا ہے، شہر کے لوگ بولتے ہیں اچھا ہے. تو آپ اپنے معاشرے میں ذرا تھوڑا غور کر کے دیکھیں. کم عمر تو نہیں سمجھیں گے، بڑی عمر والے کچھ سمجھیں گے، لیکن پھر بھی آج کی چھوٹی عمر والے بڑے سمجھدار ہو گئے. اتنے سمجھدار ہیں کہ 16 سال کے ہیں اور 26 سال کی لڑکی کے دیوانے ہو گئے، اتنے سمجھدار ہیں. سنا تو کہہ رہے تھے ہمیں کچھ بات کرنی ہے، تو میں نے کہا میں دعا پڑھ رہا ہوں، تو بہت بے چین تھے. تو میں نے کہا اتنی بڑی بے چینی تو لڑکی ہی سے آئی ہوگی. کہاں سے آئی ہوگی؟ اتنی بڑی بے چینی تو
لڑکی سے آئی ہوگی. تو میں انہیں سلام پھیر کر جب پڑھنا شروع کیا تو پھر وہیں کھڑے رہ کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. میں نے کہا میں سنوں گا نہیں جب تک میری پوری دعا نہیں پڑھوں گا. تو ہم نے پوچھا ان سے افیئر ہوا ہے کیا ہے؟ کالے دھندے کا نام افیئر رکھ دیا ہے. دھندا کیا ہے؟ کالے. اور کل کے لڑکے ہیں، عقل کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کسی کو پسند کر لیا ہے، اب وہی چاہیے، اسی سے کرنا ہے. کر کے دیکھ لو. ہماری شادی کے زمانے میں جب شادی کی عمر تھی، جب ارے بولو، سن رہے نہیں سن رہے؟ تو کیا اب نہیں ہے؟ بڑے سیریس ہو کے سن رہے ہو؟ تو کہنا چاہیے نا شادی تو ابھی بھی ہو سکتی ہے. تم لوگ کہیں کھو گئے، کہیں کسی کو ہو کے تو نہیں آئے ہو. افیئر نام آیا تو وہاں پہنچ گئے کالے دھندے میں. ہمارے زمانے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تیری بارات جانی ہے، اچھا کہاں جانی ہے؟ وہ فلاں گاؤں میں. ارے مگر کون لوگ ہیں؟ وہ فلاں رشتے دار ہے نا. ہاں انہیں کی پوتی ہے. اچھا چلیے لے آگے بیٹھا دیا. نکاح کا وقت آیا تو نکاح پڑھانے لگے تو میں نے کہا جی قبول کر لیا. ایسے ہی بولتے ہیں جی، ایک ہی دفعہ کا اس لیے پتہ نہیں ہے. جی قبول کر لیا. تو ہمارے کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے تو کہنے لگے یار ایک ہی دفعہ میں قبول کر لیا. ہم نے کہا بمبئی سے بلایا تھا جب اتنی دور سے وہی سوچتے آئے تھے، تب کیا دیر کروں میں؟ تو آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ ادھر سوچیے اور سمجھیے. آپ علیہ السلام نے اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ بتایا. یہ ہوگا تو اچھے ہوگے. تم کپڑا کتنا شاندار پہن لو، گاگل جیسا لگا لو، موبائل جو چاہے لے لو، اچھا خاصا کام چلتا ہے 30,000 کے موبائل سے، لیکن جیسے پیسہ آتا ہے بے چین ہو کے 1,00,000 روپے والا، 2,00,000 روپے والا اور پتہ نہیں کتنے والا لیتے ہیں. اس لیے کہ جب ہاتھ میں لوگ دیکھیں گے تو مجھے کچھ سمجھیں گے. سمجھدار تم کو بیوقوف سمجھے گا کہ جب 30,000 میں کام چلتا ہے تو 1,00,000 روپے خرچہ کیوں کیا؟ 70,000 کا سونا خرید کے رکھ لیتا تو آج تو کتنا بڑا ہوا مل جاتا. یہ جن چیزوں میں تم اپنی شان سمجھ رہے ہو یہ بہت بڑی بیوقوفی کا عمل ہوتا ہے. سمجھدار اس کو دیکھ کر سوچتا ہے بیچارہ. کیا کہتا ہے؟ بیچارہ. وہ میری 2.5 سال کی پوتی بیٹھی تھی، وہیں ایک مچھر بیٹھ گیا، اس نے مار دیا وہ مر گیا. تو کہتا مر. کیا بولتی ہے؟ مر. بیچارہ مر. کیا بولی؟ ہم لوگ سب ہنسے. ایسے اسے ہاتھ مارا وہ مر گیا، وہ بیچارہ مر. ایسے ان لوگ کو جتنے مرنے والے ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے جیسے کہتے ہیں بیچارہ مر. کوئی اس پر عاشق ہو رہا ہے، کوئی اس پر عاشق ہو رہا ہے. پہلی بات تو تمہیں بے پردہ دکھائی دی، اس کا مطلب بے حیا ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ بے حیا ہے. بے حیائی آتی ہے ایمان جاتا ہے، کھسکتا ہے. بے حیائی آتی جاتی ہے ایمان کھسکتا جاتا ہے. اور جس نے تم کو دکھا دیا باہر آ کر، اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں تم کو دکھاؤں، خواہش یہ تھی کہ سب ہمیں دیکھیں. یہ بیان نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بیان نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. چھوڑ دیا سب، رائٹ لیفٹ کی جتنی باتیں آ رہی تھی سب چھوڑ دیا. کالے دھندے والے جلدی بچ جاؤ. جس لڑکی نے تمہارے ساتھ یاری کیا ہے وہ بے حیا لڑکی ہے. وہ چاہتی ہے سب دیکھیں، اور سب دیکھنے والوں میں اس نے دیکھا کہ چہرہ مہرہ کس کا اچھا ہے. فقیر تو نہیں ہے تو دیکھتی ہے بائک کیسی ہے، پھر دیکھتی ہے گاڑی کیسی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ انکوائری کرتی ہے کہ رہنے کا گھر ہے کہ نہیں ہے. آج اس پہ ہی بیان مجھے کرنا تھا. ڈگری ہولڈر
اور شادی پھر کتنے سال ٹلتی ہے، پھر کب ہوتی ہے، پھر کیا کیا ہوتا ہے. آج سوچا تھا یہ بیان کروں گا مگر نہیں آ رہا ہے تو میں کیا کروں. ہے مضمون تو سب ہے میرے پاس اللہ کی دی توفیق سے. پچھلی دفعہ بات یہ ہوئی تھی، جملہ دوہرا دیتا ہوں، یاد رکھیے گا، آئندہ یاد دلائیں گے تو شاید یہی بات کروں. دین آسان ہے، بہت آسان ہے. کہا تھا پچھلی دفعہ، بیان سننے والوں نے سنا تھا، بہت آسان ہے. رسمیں مشکل ہے. کیا ہے مشکل؟ کوئی آدمی آسان کام چھوڑ کر مشکل کام کرتا ہو تو اس کو عقل مند کہیں گے بیوقوف؟ بیوقوفوں کی دنیا ہو گئی ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی سچا ہوا نہ ہوگا. وہی کچھ ہوا جو بتایا تھا، وہی کچھ ہو رہا ہے جو بتایا ہے، اور آئندہ وہی ہوگا جو بتایا ہے. حالات حالات حالات. مسلمان اور ایمان والا کبھی حالات سے نہیں ڈرتا. وہ شریعت اس کے پاس ہے تو شریعت میں جا کے سوال کرتا ہے حالات درست کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو اس کو جواب ملے گا سچی پکی توبہ کر لو، حالات اللہ سب درست کر دیں گے. اس کے سوا کوئی حل نہیں. حالات سے پریشان ہونا مومن کا کام ہی نہیں ہے. جب مزاج ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں، تو اچھا کون ہے؟ لوگوں کو اچھے لگے یا اللہ کو اچھے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لگے؟ کس کو اچھے لگے؟ مومن کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں، سب کو ہٹاؤ، سب کو ہٹاؤ. ہمیں تو وہی چاہیے، یعنی ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم اچھے لگے اور اللہ کو اچھے لگے. تو اچھا لگنے کے لیے جب پیدا ہوئے اور جب مریں گے تب تک کے اعمال زندگی میں بتائے گئے. لیکن اچھا لگنے کا ایک نسخہ بتایا بہت شارٹ میں، بہت شارٹ میں. اور یہ بنیادی چیز ہے. اگر ایک لوگ بولیں کہ اس حدیث میں بہت بڑا اختلاف ہے، بہت ضعیف ہے، تو ہم کل سے نہیں، آج سے بیان بند کر دیں گے. مضبوط روایت ہے، یہ مضبوط ہے، صحیح ہے کہ تم میں وہ اچھا ہے. کس کی نگاہ میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. کون ہے اچھا؟ وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اور آگے یوں فرمایا میری زبان میں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اب اس کہنے کے بعد جب ہماری طبیعت ایسی ہے کہ ہماری چیز سب کو اچھی لگے، تو اب ایک نقطے پہ آنا چاہیے کہ ہم اللہ کو اچھے لگے. سب کو چھوڑو، سب کو چھوڑو، ہم اللہ کو اچھے لگے. تو اچھے لگنے کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیں گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا. اور گھر والی سمجھ لو پہلے کہ گھر والی اچھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس گھر والی کو لانے سے پہلے آپ ایسے ہی اٹھا کے لے کے چلے آئے تھے، یا دیکھا تھا، سنا تھا، معلوم کیا تھا، انکوائری کیا تھا، اور دیکھنے کی میٹنگیں کیا تھا؟ یہ کیسے لائے تھے؟ وہ تو ہمارا زمانہ تھا، اماں ابا لا دیتے تھے اور وہ کہہ دیتے ہمیں اچھی لگی اس لیے تو اچھی لگا لے. اور زندگی ایسی گزر جاتی تھی کہ گھر کے اندر کے جھگڑے باہر نہیں آتے تھے، اور جھگڑا کر کے کوئی عورت باہر نہیں جاتی تھی، سب گھر میں ہی پٹا لیا کرتے تھے. کل کی ایک خبر ہے یا پرسوں کی خبر ہے، ایک صحابہ نے کہا، جس سے کہا انہوں نے مجھ سے نقل کیا، کہ میرے شوہر کے ہفتے بھر کے جھگڑے کو، جو ہفتے بھر گھر میں رہتا چلتا ہے، میں ان سے کہتی ہوں کہ جمعہ کا بیان حاجی صاحب بابا کا سن کر آؤ تو اپن بیٹھ کے بات کریں گے. تو جب حاجی صاحب کا بیان سن کے آتے ہیں تو جو کچھ کہتی ہوں سب مان جاتے ہیں، ٹھیک بول رہے، ٹھیک بول رہے، ٹھیک، ابھی نیکسٹ ٹائم مجھے دھیان رکھیں گے. میں نے کہا یہ میرے نئی خبر آئی مجھے
کہ گھروں کے جھگڑے گھر کی بات سے نمٹ رہے ہیں اور نپٹ رہے ہیں. کیوں نہیں بنے گی بات بنانا جب اللہ نے بتایا, اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم گھر میں اچھے بن جاؤ. بیوی لائے تو دیکھ کے اور دکھا کر لائے تھے نا, چاہے امی کو دکھایا ہو, اور اب تو باقاعدہ دیکھنے دکھانے کا رسم و رواج چلا ہوا ہے. اس کے لیے باقاعدہ دن تاریخ افراد طے ہوتے ہیں, کھانا بنتا ہے. تو بہت دیکھ کر لائے تھے نا, چھانٹ کر لے کے آئے تھے, اچھی سے اچھی لے کر آئے تھے. تو یہ خراب کیوں ہو گئی جو جھگڑے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ خرابیوں پر ہی نگاہ رہی تو خراب ہو گئی. آج سے گھر جا کر خالی اس کی اچھائی دیکھیے, کیا کیا اچھا کرتی ہے, کتنا کرتی ہے, اور کیا کیا اچھا کرتی ہے. اور سمجھنے کے لیے اس کو 4 دن 1 ہفتے کے لیے میکے بھیجیے. کہاں پر؟ اور اس کے رہنے پہ جتنا کام وہ کیا کرتی تھی سب خود کر لیجیے. ہر کام پر ہوگا یہ جانے دینا, آئے گی تو کرے گی, ابھی یہ بھی رہنے دینا, آئے گی تو کرے گی, اچھا یہ بھی جانے دے, اتنا ضروری نہیں, اس کو بھی جانے دے. ارے میاں ہفتہ تو بہت دن ہے, 2 دن میں بھاگے جاؤ گے, چل بھائی اب تو تیرے بغیر. اور عزت بچانے کے لیے تو کیا کہ بچے بہت یاد آتے ہیں اس لیے لینے آیا ہوں, نہیں تو تیرے کو تو لینے بھی نہیں آتا. ہاں, اور وہ بھی کہتی ہے جب آتی ہے نا, ہمیں بچوں کا بڑا خیال آتا ہے اس لیے میں آگے, ورنہ آتی نہیں. چلو دونوں کی بات صحیح, آؤ تو صحیح. آج سے خوبیاں دیکھنا شروع کرو. جیسا میں نے بتایا کہ 3 آدمی آئے تھے, چوتھا میں بیٹھا تھا. 2 آدمیوں کی باتوں میں سب بات کھل کر یہ سامنے آئی کہ ایک صاحب اس میں جو بیٹھے تھے, انہوں نے ان بیٹھنے والوں میں کسی کی مسلسل برائی سنا تھا, تو برا سمجھ رہے تھے کہ آدمی بہت خراب ہے. لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب ان کے حوال کھلے تو کہنے لگے میں تو آپ کو بڑا برا سمجھتا تھا, لوگوں کی خبروں پر. وہ حیدرآباد والا ہو, وہ خبر نہ سمجھ لے, ہم خبر کو خبر بولتے ہیں نا, اس لیے لوگوں کی خبروں پر. آپ نے تو عین شاہد ہیں, آپ کے لوگوں کی خبروں کی کیا بات ہے. آپ اپنی بیوی کے عین شاہد ہیں کہ صبح کتنے بجے اٹھتی ہے, کیا کیا کرتی ہے, اور یہ کام میں کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. لکھیے, یہ کام جو کیا اس نے میں کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا. یہ کام کر سکتا ہوں, شام تک میں 10 کام آپ کر سکتے ہوں گے, 90 کام آپ نہیں کرتے. اتنی بڑی محسنہ ہے جو کام والی جیسی بن کر 24 گھنٹے خدمت کرتی ہے, وہ خراب جب نظر آتی ہے تو اس کے شوہر سے زیادہ برا بھی جلدی نہیں ملے گا. احسان فراموش, اور اس کی روشنی میں خراب آدمی ہے. اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. دیکھنے کے زاویہ بدلیے, بھلائی دیکھنے کا چشمہ لگا لیجئے. نہیں تو میرے پاس آئیے, اس کا نمبر میں بتاتا ہوں, اس چشمے کا نمبر میں بتا دیتا ہوں, اور پھر دیکھیے زندگی کتنی مزیدار گزرتی ہے. اللہ کی قسم, جس کو اللہ کا رسول پسند کر لیتا ہے اس کو بے چینی آتی ہی نہیں ہے, آتی ہے گھستی نہیں دل میں. حالات ایسا بناتے ہیں, نفس شیطان ملتے ہیں, ماحول ملتا ہے, ایسا بنتا ہے ایک دم بے چینی آئے گی, لیکن یہاں آتے ہی باہر ٹکرا کے نکل جاتی ہے. جس کو اللہ پسند کرے, اللہ کا رسول پسند کرے, وہ بے چین ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اپنا رویہ سب بدل لیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے بن جائیں, بس باقی سب کی نگاہوں میں اللہ اچھا بنا دے گا. اللہ کہنے سنے عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.